صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دربار حضور میں گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی لائق عزیز عزت و ادب، قابل عزیز عزت و مرتبت حاضرین و سامعین مکرم، اللہ پاک کے اولیاء اللہ میں سے ایک بلند مرتبہ ہستی، صاحب ولایت ہستی، میری مراد زبدۃ العارفین امام العاشقین حضرت سیدنا علی بن عثمان قلندر حجویر المعروف حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے آنے والے چند روز بعد کے عرس مبارکہ کے حوالے سے سالانہ حاضری کے موقع پر آپ جناب عالیہ کی خدمت میں مبارکہ میں حضور داتا صاحب کا تصور دین، نظریہ اسلام اور بالخصوص آپ کی جو تربیتی فکر اور آپ کی جو اصلاحی وابستگی دین کے ساتھ، اور جو آپ نے نفس کا مجاہدہ کیا اور جو آپ نے ڈوبتے لوگوں کا سہارا بن کر ان کو راہ للہ دکھائی، اس حوالے سے چند بنیادی باتیں پیش کرنا مقصود ہے۔ اور اسی حوالے سے جو آج کا عنوان رکھا گیا ہے اسے حضور داتا صاحب کے نام مبارکہ سے ہی منسوب کیا گیا۔ دعا ہے اللہ پاک فقیر کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو ایسے صاحب ولایت بلند مرتبہ ہستیوں کے افکار و نظریات کی سچی پیروی کی توفیقات عطا فرما کے دین اسلام کی اللہ خدمت میں قبول فرمائے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل میں نام حضرت علی ہے، آپ کے والد محترم کا نام عثمان ہے۔ آپ افغانستان کے علاقہ کے اندر جلاب اور غزن کے رہنے والے، حجویر کے رہنے والے شخص تھے۔ اس پاکستان کی سرزمین اور لاہور کی دھرتی کے حوالے سے آپ اجنبی شخص تھے، آپ کا یہاں پر کوئی شناسہ نہیں تھا، صرف یہ کہ آپ کے ایک پیر بھائی دوست، چونکہ آپ اور لاہور میں رہنے والے وہ پیر صاحب، صاحب مرتبہ، صاحب ولایت ہستی، ایک ہی پیر صاحب کے دستے پاک پر بیعت تھے۔ حضور داتا صاحب کے پیر صاحب سمیت بہت سے ایسے صاحب ولایت اولیاء اللہ ہیں اور بہت سوں کا گزر ہوا اور بہت سے آئیں گے، تشریف آور ہوں گے، جو کہ صاحب کشف بزرگ ہیں۔ صاحب کشف کا معنی یہ ہوتا ہے آسان سا کہ وہ سر کو بھی جان لیتے ہیں، جو حقیقت حال میرے اور آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتی، جو معاملات ہم پر منکشف نہیں ہو سکتے، جن کی گرہ بندی ہوتی ہے، جو کھل نہیں سکتے، جو ہماری دسترس، ہماری پہنچ میں نہیں آ سکتے، حضور داتا صاحب کے پیر صاحب ہوں، حضور داتا صاحب کے پیر بھائی ہوں، حضور داتا صاحب کے مریدین ہوں، اللہ کے اولیاء اللہ میں سے اس دھرتی پر اور دھرتیوں پر بہت سے لوگ ایسے آئے جو بحمداللہ تعالی عطائے خداوندی عز و جل سے ان اسرار والے رموز پر بھی منکشف حال تھے، ان معاملات کو، ان حالات کی تہ کو پہنچنے والے لوگ تھے۔ تو جب پیر صاحب کے ہاں آپ نے حاضری دی، جگہ کون سی ہے یاد رکھنی ہے، افغانستان۔ اس نقطے کو سمجھیں گے تو پھر یہ معنی آسان ہو جائے گا، حضور کیا کچھ جانتے ہیں، آمنہ کا لال کیا کچھ جانتا ہے، نبیوں کے سردار کیا کچھ جانتے ہیں، کس کس کو جانتے ہیں، کیا کیا ادراک رکھتے ہیں، یہ گرہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ آپ دیکھیں نا، کسی بڑے سے ملنا دنیا کا یہ مسلمہ اصول ہے، پہلے چھوٹوں سے ملاقات کی جاتی ہے، محلے داروں سے ملنا پڑتا ہے، سٹی لیول پہ ملنا پڑتا ہے، پھر ڈویژن لیول پہ ہمیں واسطہ پڑتا ہے، پھر صوبائی سطح پہ رابطے ہوتے ہیں،
پھر ہمارے ملکی سطح پہ رابطے ہوتے ہیں، پھر ملکی سطح پر ربط ہو جائے، تعلقات بن جائیں، پھر بین الاقوامی سطح کی سٹیج ہوتی ہے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں سے برسر ممبر دعویٰ کروں مجھے اردن کا سفیر جی جانتا ہے، شام کے وزیر داخلہ، وزیر خارجہ وہ میرے ساتھ شغف رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، ایسا دعویٰ تو ہے ہی بے بنیاد۔ پہلے چھوٹوں سے واسطہ بنانا پڑتا ہے، چھوٹوں سے تعلق کا رستہ اور ربط یہ بنانا پڑتا ہے، بڑوں تک پہنچنے کے لیے یہ سیڑھی کی مانند ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہہ دینا کھلم کھلا، کوئی بھی میرے مسلک کا دوست ہے ہمارے مسلک کو نہیں مانتا، ماننے والا ہے، سب کے لیے یہ اصلاح کی گرہ بندی کر رہا ہوں، اصول دین بیان کر رہا ہوں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہو آپ علم خداوند تک پہنچ گئے، آپ علم رسول تک پہنچ گئے، آپ علم ابو بکر تک پہنچ گئے، آپ کو علم عمر کی معرفت ہو گئی، آپ جان گئے عثمان غنی کتنا جانتے تھے، آپ کو کیا واسطہ ہے، کیا خبر ہے علی المرتضیٰ کس چیز کا نام ہے؟ آپ پہلے سمجھیں چھوٹوں کو، آپ پہلے صاحب علم لوگوں کو سمجھیں، صاحب علم لوگوں کو سمجھے بغیر یاد رکھیں صاحب ولایت، صاحب نظر لوگوں کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ صاحب علم ظاہر کا نام ہے، صاحب نظر، صاحب ولایت باطن کا نام ہے۔ آپ ظاہر میں نہ پہچان سکے کہ حضرت صاحب کو کھانے میں کیا پسند ہے، حضرت صاحب کس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کی نماز پر کتنی پابندی ہے، ان کو قرآن کتنا آتا ہے، یہ کیا کیا کورسز کیے ہوئے ہیں، آپ کو میرے ظاہر کا نہ پتا ہو، کون سے علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، کچھ پتا نہ ہو، آپ کو کیا پتا لگے گا حضرت صاحب بیعت کس کے ہیں، حضرت صاحب کو کس جگہ پہ حاضری دے کر زیادہ ایمانی ذوق آتا ہے، روحانیت اور تازگی ملتی ہے، حضرت صاحب کس بات پر راضی ہوتے ہیں، کیا پتا لگے گا؟ اور اگر آپ خالی دعویٰ کرتے رہے ہم نمازی ہیں اس وجہ سے ہمیں ساری چیزوں کا پتہ ہے، تو یہ بے بنیاد کھوکھلا دعویٰ ہے۔ آپ کے پیر صاحب دیکھیں بیٹھے افغانستان کے اندر ہیں، آپ کو فرما رہے ہیں بیٹا چلیں لاہور کی سرزمین پر قدم رکھیں، آپ عرض کیے جا رہے ہیں حضور میں یہاں آپ کا فیضان لینے آتا ہوں، حقیقت حال سے کچھ واسطہ پڑتا ہے، میں ابھی ابتدائی اسباق کا طالب ہوں، حضرت میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، اب مجھے قبول فرماتے رہیے، زیارت کا بھی اشتیاق رہتا ہے، زیارت کی پیاس کو لاہور چلا گیا، پاکستان چلا گیا تو کون پیاس کی شدت کو اس میری تڑپ کو بجھائے گا؟ آپ نے فرمایا ہم جو کہتے ہیں اللہ کی مرضی سے کہتے ہیں، نقطہ سمجھیں، ہم جو کہتے ہیں اللہ کی، بولیں اللہ کی، پھر بولیں اللہ کی، جو کہتے ہیں اللہ کی مرضی سے کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اولیاء اللہ کی نظر کا دیکھنا اللہ ہی کی معرفت ہے، وہ اللہ ہی کی جانب من جانب اللہ ان کی توجہ مرکوز ہوتی ہے، وہ اللہ کی معرفت کا رستہ جانتے ہوتے ہیں، اس رستے کو لوگوں پر، بھٹکے ہوئے لوگوں پر، گمراہ لوگوں پر، بے دین لوگوں پر، بد عمل لوگوں پر، بد نظریہ لوگوں پر، وہ اس رستے کی گرہ کو کھولنا چاہتے ہوتے ہیں، وہ ان کا حال پکڑ کے، ان کا ہاتھ پکڑ کے، ان کے دامن کو تھام کے وہ ان کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے آتے ہیں، ان کی منزل ہی یہی ہوتی ہے۔ ہم اللہ کی مرضی سے ہی کہہ رہے ہیں آپ چلے جائیں، بس یہ جملہ سننا تھا، آپ فوراً تشریف لائیں۔ لاہور کے اندر آپ کے جو پیر صاحب ہیں، پیر بھائی ہیں بلکہ، ان کے مزارات پر بارہا مجھے بہت چھوٹی عمر کے اندر حاضری کا اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا، میں ان کا محلے دار بھی رہا ہوں لاہور کے اندر الحمدللہ، 5 سے 6 سال میں نے اس علاقے کے اندر گزارے ہیں، مجھے پتا ہے کہ کتنا فیض ان کا بڑھتا ہے 4 سو، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کتابوں کی باتیں نہیں، وہ تقریروں کی باتیں نہیں، زبان حال سے سب کچھ دیکھ دکھا کر یہ کہہ رہا ہوں، فقیر اور عاجز اور سب سے بڑا گناہ گار ہو کے، کہ ان کی معرفت، ان کے فیضان کو دیکھتے ہیں 4 سو بڑھتا ہوا تو دل یہ بلند حقیقت کے ساتھ دین اسلام پر پہرا دیتے ہوئے نعرہ لگاتا ہے۔ واقعی داتا صاحب آپ کے بارے میں جو پیر معین الدین چشتی اجمیری کہہ گئے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملہ را را را۔ حضور آپ نے ایسے نہیں کہا، حضور آپ نے کچھ دیکھ کے، کچھ حاصل کر کے، کچھ منزلیں طے کر کے، کچھ اگلی منزل کی سٹیجیں پا کر یہ جملے کہے ہیں۔ حضور آپ جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں،
آپ جب لاہور کے اس وقت چونکہ گیٹ ہوتے تھے، ٹیکسٹالی گیٹ ہے لاہور کا، دلی گیٹ ہے، اندرونی لوہاری گیٹ ہے، جہاں پہ بڑے بڑے مدارس ہیں آج اہل سنت کے لاہور کے اندر، جہاں پہ حضور داتا صاحب کا مزار پاک ہے، اس کے آس پاس کے علاقے تھے، یہ داخلی دروازے تھے لاہور کے۔ آپ ابھی داخلی دروازے کی سیڑھیوں پر پہنچے ہیں، دروازے کو کراس نہیں کیا، لاہور کے اندر انٹری نہیں دی کہ آپ کو ایک جنازہ جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں یہ جنازہ کس کا ہے؟ بتانے والے بتاتے ہیں یہ آپ کے پیر بھائی کا جنازہ ہے، آپ کے پیر بھائی کا جنازہ ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر ایک شخص وہ رسا میں کہتا ہے آئیے چلیے حضرت آگے بڑھیے، جنازے کے ساتھ چلیے۔ ہمیں یہ فوت ہونے والے بزرگ وصیت کر گئے تھے کہ جو اس لاہور کے داخلی دروازے کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا سب سے پہلا شخص ملے گا، وہ میری وصیت کے مطابق مجھ فوت ہو جانے والے میرے اس شخص کی جنازے کی امامت فرمائے گا۔ آپ مجھے بتائیں داتا صاحب کے پیر صاحب کو کون بتانے والا تھا کہ لاہور کے اندر ایک بندہ جا رہا ہے دوسرے کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے؟ یہ کس نے بتایا تھا؟ آپ بتائیں داتا صاحب کے پیر بھائی فوت نہیں تھے ہوئے، وہ وصیت کر کے جا رہے تھے، انہیں کس ذات نے یہ معرفت دے دی، عطا پتہ بتا دیا کہ لاہور کے داخلی دروازے کی بیرونی سیڑھیوں پر کون سا شخص بیٹھا ہوگا؟ کوئی فقیر بھی بیٹھ سکتا تھا، کوئی بکاری بھی بیٹھ سکتا تھا، کوئی نشئی بھی بیٹھ سکتا تھا، کوئی چوڑا چمار بھی بیٹھ سکتا تھا، لیکن اسی کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب حدیث کا سہارا لو۔ جب تک حدیث نہیں پڑھو گے، صرف کتابیں پڑھنے سے معرفت سمجھ نہیں آتی، اللہ کے اولیاء اللہ کا مقام سمجھ میں نہیں آتا۔ حضور کی حدیث مبارکہ اتقوا فراست المؤمن ینظر بنور اللہ، داتا صاحب تو داتا صاحب ہے، آپ صرف سچے قلبی باطنی پاکیزہ مومن کی نگاہ سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے عطا کردہ نور مبارکہ سے دیکھتا ہے، وہ ان آنکھ کے ڈیلوں سے زاویوں سے نہیں دیکھتا، ان کو سی سی ٹی وی کیمرہ نہ سمجھنا، وہ اس سے نہیں دیکھتا، وہ عرش کے پار پہنچنے والی نگاہ معرفت سے دیکھ رہا ہوگا۔ نہ بادا نہ سراہی، نہ بادا نہ سراہی، نہ بہت بڑا میخانہ، ولی دیکھتا ہے نظر کرم سے جلوے جانا۔ ان کو کچھ ضرورت نہیں ہوتی ٹیکنالوجی کی، بھیج ہے ٹیکنالوجی نیچے ہے، اللہ کے ولی کی نظر اوپر ہے۔ ان کو کوئی ضرورت نہیں ڈگری ہولڈرز ہونے کی، جاب ہولڈرز ہونے کی، ان کو کوئی ضرورت نہیں، وہ تو ایسے ہیں اللہ کے عطا کردہ لنگر سے کھاتے ہیں اور بھٹکنے والی بھوکی مخلوق خدا کو کھلاتے ہیں۔ حضور داتا صاحب آمستی کا نام ہے، داتا کی معرفت سے، لفظ کی معرفت سے اس نسبت کو، اس معنی کو بھی سمجھیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے داتا کہہ دیا، داتا خدا کی ذات ہوتی ہے، یہ بڑا زور چل رہا ہے۔ داتا نہ کہا کرو، ان کو علی بن عثمان کہہ لیا کرو، ان کو قلندر اجویر کہہ لیا کرو، ان کو کچھ اور کہہ لیا کرو، ان کو اللہ کا ولی کہہ لیا کرو، یہ داتا داتا یہ کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ بھائی کیوں نہ کہیں داتا اللہ کی ذات ہے؟ اچھا اللہ کی ذات ہو، داتا مان لیا وہی داتا ہے، حقیقی ذات داتا کی اللہ کی ذات کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن کیا اللہ کی ذات داتا ہے تو حضور علی بن عثمان غنی بخش ہستی کو داتا نہیں کہہ سکتے؟ جی نہیں کہہ سکتے، جی نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا اچھا سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، آخری آیت پڑھتے ہیں، بولو نا سبحان اللہ، پڑھاؤ نا ذرا، سیدھی کرو اپنی گرا، سیدھی کرو اپنی گرا، قرآن دے لفظاں دے نال گرا کھولو نا۔ اعتراض کرنے والا تو کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے، اس کو قرآن کے ذریعے سے اس سکھنے کو گرا کو حل کرو، ہمارا یہی تو دعویٰ ہے۔ آپ نے قرآن سیکھا نہیں، آپ اعتراض لے کر آگے، مدرس بن کے آگے، کاش آپ نے قرآن پڑھا ہوتا، بولنا سبحان اللہ، کاش انہوں نے بھی پڑھا ہوتا جو مدرس بن کے آتے ہیں، اور ہم نے بھی پڑھا ہوتا جن کو قرآن سے جواب دینا آ جاتا۔ اللہ کا قرآن ہے، نہیں ہے تو جہاں کھڑا ہو کے بندہ انکار کرے۔ سورہ بقرہ ہے، آخری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا لفظ سننا بغلے واغفر لنا وارحمنا اب لفظ سننا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اس لفظ پر سورہ بقرہ شریف کا اختتام ہو گیا. ہم نے رب کو کہا اے اللہ ہم طاقت نہیں رکھتے تیرا عطا کردہ بوجھ اٹھانے کی، اتنا بوجھ ہی ڈالنا جس کو آسانی کے ساتھ اٹھا سکیں. اے اللہ ایسا بوجھ بھی نہ ڈالنا جو پہلی امتوں پر ڈالا تھا. وہ نمازیں اتنی زیادہ تھی وہ پڑھ نہیں سکے، معاملات دین، فرائض دین، ضروریات دین اس قدر زیادہ تھے وہ ادا نہیں کر سکے. اے اللہ بھول چوک میں جو گناہ ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، اے اللہ گرفت نہ فرما. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا کا معنی یہ ہے اے اللہ مؤاخذہ نہ فرما، گرفت نہ فرما، ہمیں معاف فرما. آگے کیا کہا؟ اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہماری بخشش فرما، ہم پر رحم فرما. آگے کیا کہا؟ انت مولانا، اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے. انت مولانا بولے ترجمہ تو ہی ہمارا مولانا کا لفظ ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ مدد فرما ہماری کافر قوم پر فتح کے لیے. انت مولانا. ابھی جمعہ ختم ہوگا کہیں گے مولانا صاحب مسئلہ بتائیں. کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ہن چپ ہو گئے ہو، ہن سب سن گیا تھانوں. اوے اچھی بولو اللہ دے بندے ہو، تھانوں کدا ڈر لگ گیا؟ مولانا صاحب مسئلہ دسو. مولانا صاحب اثر کی نماز پڑھائی گے. مولانا صاحب چلو ساڈے نال ختم درود تے. مولانا صاحب ساڈے بچے دی کی پوزیشن جاری 200 والی مولانا صاحب کو ہو گئے. ایک مولانا دا لفظ نے اللہ تعالیٰ نے اپنے واسطے استعمال کیتا ہے کہ تسی کدھر میرے واسطے استعمال کر رہے ہو؟ شرک نہیں ہو گیا؟ چھڑ دے کیوں نہیں؟ اشتہارات کیوں لکھ دے ہو؟ تقریرہ واسطے کیوں مولانا کہہ کے بلاندے ہو؟ ہونی تو اڈا اصول سی، دین دا اصول تسی بیان کر رہے سو. داتا اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے لیے جو لفظ استعمال ہو وہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جاتا. میں نے کہا اگر کر لے تو آپ نے کہا تھا شرک ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں کہنا چاہیے علی بن عثمان حجویر قلندر لاہور کو داتا نہیں کہنا چاہیے. تو مجھے مولانا کیوں کہتے ہیں؟ دے جواب کوئی مجمع میں سے. صرف ایک ہی جواب ہے کہ قرآن جس طرح سیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں سیکھ سکے. اسی وجہ سے اعتراضات کا عقدہ گرا حل نہیں ہو سکی. اور جب تک اس نظریے سے قرآن کی یہی رٹ لگائے رکھیں گے تو بیمار ہوتے رہیں گے، مریض بنتے رہیں گے اور لا علاج مریض بنیں گے. اللہ کی عزت و جلال کی قسم کہیں سے آپ کو اس مرض کی دوائی نہیں مل سکے گی، شفا نصیب نہیں ہو سکے گی. اس نظریے کو ترک کریں، اسد کی اینک کو اتاریں. اللہ کے قرآن کی محبت میں جو فلسفہ قرآنی ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے نظریے میں اللہ کے اولیاء اللہ بنے. اللہ داتا ہے مگر کسی سے لیتا نہیں ہے، محتاج نہیں ہے. داتا کا لفظی معنی بہت سے ہیں. ایک معنی جس میں ہم حضور داتا صاحب کو پکارتے ہیں سخی کے معنی. کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ اور گنج بخش یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. گنج کا معنی ہوتا ہے خزانہ، بخش کا معنی ہوتا ہے دینے والے، خزانہ لٹانے والے. سانو ملے نہیں نا، اسی اس وجہ تو گنج بخش کہتے ہیں، ڈرتے ہیں. جن کو ملے ہیں معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھیں جاؤ، شاہ اجمیر سے جا کے پوچھیں نا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کیا ملا ہے. انہوں نے کہا ہے اسی پورا چلے دا چلا کٹ چھڑے حضور داتا صاحب نے درداشی پورے دا پورا چلا کٹے. حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے گوان تے نہیں ساڑھے بہتا دور نہیں ہے، پنجاب دے علاقے چی نے باقاعدہ طور پہ حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ کے مزار عالیہ پر حاضری دیتے تھے اور کہتے تھے ہماری چکی چلتی ہی تب ہے جبکہ فیضان نظر حضور داتا صاحب کا مل جاتا. ہماری چکی ہی تب چلتی ہے. حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور داتا صاحب کے مزار مبارکہ پہ باقاعدگی سے اعتکاف فرماتے. کسی نے کہا حضور داتا صاحب یہ مسیطہ تو علاوہ بھی مسیطہ نے اتھے کیوں نہیں اعتکاف پہنے؟ جزاک اتھے کیوں نہیں اعتکاف پہنے؟ فرمایا جو فیضان اور جو مزہ اور جو تربیت حضور داتا صاحب نے آسمانے والی مسجد پہ ہوندی ہے کسی اور جگہ تے نہیں. تربیت فرمایا کرتے تھے، تزکیہ نفس تھا، مجاہدہ تھا، ریاضت تھی. حضور داتا صاحب صرف پیر اخوان والے نہیں پیر، آپ کتاباں لکھن والے پیر، کتاباں لکھن والے پیر ہیں. حضرت شاعر مشرق مصور پاکستان علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے شخص نے کہا
لاہور کے اندر اگر مجھ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور بندہ بیٹھا ہے حضور کے عشق کے حوالے سے، دین متین کی معرفت کے حوالے سے، اسے وجویر امم مخدوم امم حضرت علی بن عثمان داتا گنج بخش کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال جیسا بندہ یہ کہہ رہا ہے، اور حضور غوث پاک سید الثقلین، سید الثقلین حضور محی الدین سید محبوب سبحانی قندیل نورانی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تڑپتے رہے اس بات کو۔ حضور داتا صاحب ان کے زمانے سے بھی پہلے زمانہ پانے والے بزرگ ہیں، پہلا زمانہ پانے والے بزرگ ہیں۔ 970واں عرص پاک بنایا جا رہا ہے، 970، 30 سال کٹ، 30 سال کٹ، آپ 10 صدیاں پوری ہیں۔ 4 سنے ہجری کے آپ بزرگ ہیں، 9 واسطوں سے اور بعض روایتوں کے مطابق صرف 8 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب، سلسلہ طریقت، سلسلہ شریعت حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ سے جا ملتا۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو الحسن ابو فضل خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں ہم اس وقت تک علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست پاک پر آپ کی لڑی میں بیعت نہیں ہوتے جب تک ان ساری لڑیوں میں آنے والی ہستیوں کا دیدار نہیں کریں۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے علی شیر خدا کو دیکھ کر مانا ہے، لوگوں نے پڑھ کر مانا ہے، ہم نے دیکھ کر مانا ہے۔ آپ باب ولایت کے تاجدار ہیں، علی شیر خدا جس ہستی کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے امام حسن مجتبیٰ کو دیکھ کر مانا ہے، ہم نے سید الشہداء امام حسین کی زیارت کی ہے، لوگوں کو کروائی ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں حضور داتا صاحب۔ نجیب الطرفین کا معنی آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، دین والوں کے پاس بیٹھا کرو تاکہ علمی ذوق آئے، شعر و شاعری، سخن، یہ بھی اچھی چیز ہے، مگر یہ رستہ تب اچھا ہے جب دین سے ملائے، ملے ہوں کو توڑے نہ۔ اگر ملے ہوں کو کہیں اور مزہ اور چس آنی شروع ہو جائے تو سمجھو کہ یہ پھر رہے دنیا ہو گئی، رہے معرفت سے ہم بہک گئے، پھسل گئے۔ علم نے طلب کی کتابوں کا سمندر ہو جا، علم نے طلب کی کتابوں کا سمندر ہو جا، عشق ناداں کا نعرہ ہے کہ سکندر ہو جا۔ علم اور عقل کی مٹتی ہوئی راہوں پر عشق نے صدا دی ہے خدارا کلندر ہو جا، خدارا کلندر ہو جا۔ علم والے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں لائبریریاں بنائیں، یہ کتاب ہے، پھر اس کی تشریح یہ ہے، پھر اس کی توضیح یہ ہے، پھر اس کی تفسیر یہ ہے، پھر عربی میں یہ ہے، پھر اردو میں یہ ہے، پھر اس کے ترجمے یہ ہیں، پھر اس جیسی کتابیں آگے اور لوگوں نے بھی لکھی ہیں۔ وہ لائبریریوں کے خزانوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور عقل کہتی ہے نہیں ویسے ہی بادشاہ بن جا، موج کرے گا، دنیا پر راج کرے گا، فاتح بنے گا، لوگ عزت کریں گے، لوگ دادے تاثیر دیں گے۔ عزت کے لیے، فاتح بننے کے لیے عقل زیادہ تڑپتی ہے، کہتی ہے نامور ہو جا، سکندر ہو جا، لوگوں میں ناموری پیدا کر۔ لیکن بزرگ فرماتے ہیں عشق اور عقل کے، علم اور عقل کے مٹے ہوئے دو راہیں پر عشق نے دی ہے صدا کے کلندر ہو جا۔ کلندری کا معنی فقیری ہے، درویشی ہے، عجز و انکساری ہے، محبت ہے، غرور سے دوری ہے، تکبر سے، ہوس سے، دنیا سے دوری ہے۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ عام بزرگ نہیں، آپ نے کشف المحجوب لکھی۔ کون سی کتاب لکھی جی؟ کون سی لکھی؟ کشف المحجوب۔ بزرگ فرماتے ہیں جنہوں پیر نہ لبے کامل ہو کشف المحجوب نو پڑھیا کرے، اللہ تعالیٰ کی معرفت دی راہ نصیب ہو جائے۔ اتنی کامل کتاب لکھی، اتنی کامل کتاب لکھی۔ حضرت علامہ اقبال شاعر دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری کشف المحجوب خود پڑھی ہے، خود پڑھی ہے۔ اور آپ کی ہم وجوہات نہیں پڑھتے نا، علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کا ڈیرا لاہور بادشاہی مسجد کول کیوں ہوئی؟ کسی شخص نے کبھی سوچے ہیں؟ لوگوں نے چپ کے مزار بنا دیتے ہیں، ہے کتوں دے سن علامہ اقبال؟ کتوں دے سن جی؟ بولو یار کتوں دے سن؟ ساڈے گوانڈ ضلع دے، ضلع سیالکوٹ دے، ضلع سیالکوٹ دے۔ ایتھے کیوں نہیں دفن کیتا؟ ہے ایتھوں دے نے، ہے ایتھوں دے نے۔ میں پہلے بھی یہ گرا بتاتا ہوں، اکثر جو پہنچے ہوئے اللہ کے صحیح صاحب معرفت، صاحب ولایت بزرگ ہوں گے،
ان کی قبروں پر جو کتبہ موجود ہوتا ہے، تختی لگتی ہے، اس پر آپ اکثر تحریریں پڑھا کرو، جزاک اللہ، آپ اکثر تحریریں پڑھا کرو۔ تاریخ ولادت کہیں کی ہوگی، تاریخ وفات اے بھی شوق نال اللہ تعالیٰ دے ولیاں دے مزارات تے جایا کرو۔ اسی دیکھیے تے صحیح نا کتھوں دے سن، کتھے آ گئے نے، کی لین آئے نے، کی کچھ کیتا ہے، کتنا فیض بنڈے ہے۔ کوئی سفر اس کے لیے بھی کیا کریں، ہر سفر کاروبار کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ رزق حلال ہے، عبادت ہے، اللہ کے دوست ہیں رزق حلال کمانے والے، لیکن کبھی عشق کی وادی کے بھی مسافر بنا کرے نا، کبھی اس حوالے سے بھی سفر کیا کرے کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے قل سیروا فی الارض، زمین میں رسول اللہ آپ فرما دیں سیر کیا کرو۔ کوئی سیر معرفت کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیالکوٹ کے تھے، لاہور میں جو دفن ہوئے تو فرمایا اپنے وقت کے کلندر کا پڑوس چاہتا، اپنے وقت کے دور سے پہلے گزر جانے والے اس شخص کا، جس کو دنیا حجویر مخدوم کہتی ہے، جس کو دنیا داتا گن بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کہتی ہے، ان کے پڑوس میں دفن ہونا چاہتا۔ کتنا فاصلہ جی حضور داتا صاحب جاتے حضرت شاعر دربار مصطفیٰ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کا بہت تھوڑا فاصلہ ہے، بہت تھوڑا فاصلہ ہے۔ اور جدید روڈاں نے زیادہ فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں، اور ورنہ فاصلہ اس کو بھی زیادہ قریب سے فاصلہ ہے ہی نہیں۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المعجوب کتاب لکھی، حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ نے کشف الاسرار کتاب لکھی، حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ نے منہاج الدین کتاب لکھی، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بقا اور ممات یہ کتاب لکھی، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بے بہا کتابیں لکھی۔ کتابیں لکھنے والے لکھاری تھے، اللہ کے ولی تھے، صاحب معرفت تھے۔ آپ فرماتے ہیں پہلے جب میں نے سادگی کا رستہ اختیار کیا، سوکھی روٹی کے پانی میں بھگو کر ٹکڑے کھانے نصیب ہوئے۔ بولو چیز سبحان اللہ۔ اے مشکل رستہ یہ ہے، کوئی پینڈا طے کر رہا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے مرسیڈیز گڈی ہوئے، ہر بندہ چاہتا ہے شاہی لباس ہوئے، ہر بندہ چاہتا ہے ہاتھ چومن والے ہوں، میرے جے نکارا بھی چاہتے ہوں کہ جتیاں سیدھیاں کرنے والے بڑے لوگ ہوں، میرے جے بھی چاہتے ہیں اچھیاں سیلریاں ہوں، اچھے پیکیجز ہوں، اچھی واہ ہوئے، اچھی بلے بلے ہوئے، اچھے اشتہارات کے نام ہوں، لیکن مٹانا منوانا آسان ہے، مٹانا مشکل ہے۔ مٹانا مشکل ہے۔ جب درویش ہوتا ہے، کلندر ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ مٹا دیتا ہے، وہ اپنی میں کو ہی مٹا دیتا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ بعد میں سجدے میں جا کے کہتا ہے، پہلے کہتا ہے مجھے فنا کا مقام یاد ہے، میں کیا تھا، میں کس خون کے لوتھڑے سے پیدا ہوا، مجھے اپنا حقیقی مقام یاد ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں شروع میں جب میں نے فقیری کا رستہ اختیار کیا، معرفت کا رستہ اختیار کیا، آپ باقاعدہ طور پہ عالم دین تھے، بے قاعدہ عالم دین نہیں تھے، باقاعدہ طور پہ آپ نے علم قرآن پڑھا، اور بہت سے علوم قرآن کا، صرف علم قرآن کا نہیں، علوم قرآن کا خزانہ جمع کیا اپنے سینے مقدس۔ آپ نے معرفت کے رستے کو اپنایا، آپ نے حضور کی سنت کو اپنایا، آپ نے طریقت کے حقیقی مسافر کا کردار ادا کیا۔ ایک قول مبارکہ ہے کشف المعجوب میں دیکھ سکتے ہیں، آپ نے بھی زیارت کی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شریعت اتباع کا راستہ نہ پیدا کر سکے تیرے اور میرے اندر، وہ زندیق تو پیدا کر سکتی ہے، صدیق پیدا نہیں کر سکتی۔ شریعت کو مانا ہے تو پھر فرمایا شریعت کا راہی بن، مسافر بن، شریعت کے رستے پر چل۔ شریعت نے جو تجھے حلال کہا ہے اس حلال میں کھو جا، شریعت نے حرام کہا ہے تیرا رستہ میرا رستہ نہیں ہے، اس سے رک جا، باز آ جا، اگرچہ بھوکا ہی مرنا پڑے، بھوکا ہی مرنا پڑے۔ حرام حرام ہے، حرام ذلت دیتا ہے، عزت نہیں دیتا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تیرے ایمان کے اندر اور حلال رزق کے اندر، جزاک اللہ، حلال رزق کے اندر تیری اور میری بقا کا رستہ رکھا ہوا ہے۔ اس بقا میں ہی رہے، اپنے آپ کو فنا میں نہ ڈال، فنا میں بڑا مشکل ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شریعت تجھے اتباع کے رستے پر گامزن نہ کر سکے، وہ شریعت محمد رسول اللہ کی شریعت نہیں ہے۔ تو نے پھر کسی اور شریعت کو ہی مانا ہے، کسی اور شریعت کا کلمہ پڑھا ہے، ایسی شریعت میں رہ کر اس کو مان کر اس کے پیچھے چل کر زندیق ہو سکتا ہے، صدیق کے قافلے کا مسافر نہیں ہو سکتا۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے گدڑی والا لباس پہنا، سادہ لباس پہنا، شاہی نشینی کو ترک کر دیا۔ آپ گھریلو اعتبار سے بڑے مضبوط شخص تھے،
آپ کی ملک میں بڑا کچھ تھا، سب کو ترک کر دیا، غریبوں میں بانٹ دیا، درویشی گوشہ نشینی کا رستہ اختیار کیا۔ آپ نے پھر فرمایا جب میں نے پہلی مرتبہ سادہ لباس پہنا تو میرے دل میں شیطان کے حوالے سے یہ خیال آیا، انسان ہونے کے ناطے فطرت کے تقاضوں کے مطابق، اے علی بن عثمان اب تو لوگ تجھے بہت کمتر سمجھیں گے، کمتر سمجھیں گے، نادان سمجھیں گے، بے وقوف سمجھیں گے، شاہی والا رستہ چھوڑ کے غریبی والے فقیری والے رستے میں نام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں پھر میں باہر نکلا، دنیا نے شاہی لباس پہنے ہوئے تھے، میں نے غریبی والا پیبند لگا لباس پہنا ہوا تھا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم جب میں پہلی مرتبہ ایسے لباس میں ملبوس ہو کر نکلا، مجھے اتنا فخر محسوس ہوا، اتنا فخر محسوس ہوا، اتنا فخر محسوس ہوا کہ جو دل کے اندر بے چینی تھی نا اس بات کی کہ غریبی والا لباس پہنا ہوا ہے تو کم تر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس بے سکونی کو سکون قلبی میں تبدیل فرمایا۔ فرماتے ہیں میں گھر حاضر ہوا، میں نے اپنی اس طبیعت پر، اس اپنی فکر پر، اس اپنی خوشی پر غور کیا، اللہ نے پھر معرفت کی گرہ کھول دی۔ اللہ نے یہ میرے دل کے اندر بات ڈالی، تو خوش نہیں تھا اس لیے کہ رسول عربی کے سنت والے رستے سے دور تھا، اب خوش اس لیے ہے کہ تو نے وہ رستہ اپنایا ہے، وہ لباس پہنا ہے جو تیرے پاک نانا جان محمد رسول اللہ نے پہنا۔ اللہ آپ فرماتے ہیں مجھے فخر محسوس ہوا، تیرے دل کے اندر خوشی اس لیے آئی ہے کلندر اجوید کہ تو نے اپنے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو، سنت والے رستے کو اپنایا۔ پھر فرماتے ہیں دوسرا خیال آیا، چند ہی ہفتوں کی تربیت کے بعد دل نے ملامت کی کہ تو صوفی ہے، فخر کے رستے پر رہ، دنیا کا تارک ہو جا، لوگوں سے میل ملاپ چھوڑ دے۔ لوگ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، لوگ مذاق بھی مناتے ہیں، لوگ دین کو نہیں سمجھتے، دین کے رستے سے نمازوں سے بیزار کرتے ہیں، معاملات میں خلل آ جاتا ہے، معرفت کے رستے میں وہ نشہ باقی نہیں رہتا۔ دنیا کو چھوڑ کر اس کو خدا حافظ کہیں، جنگل میں نکل جا، لوگوں سے سلام دعا چھوڑ دے۔ کہتے ہیں پھر میں نے اس بات کی گرہ کو حل کرنے کے لیے پہلے اپنے زمانے سے پہلے کے صوفیاء کو پڑھا، جو 4 سنے ہجری کے بزرگ تھے مجھ سے پہلے کے، 3 سنے ہجری کے تھے، 2 سنے ہجری کے تھے۔ پھر میں نے ان کے حالات پڑھے، میں نے کہا وہ تو جناب ابو بکر کے خلفائے راشدین کے زیادہ قریب تر تھے، کیونکہ قریب کا زمانہ تھا، حضور کے دربار نبوت کے وہ زیادہ قریب تھے۔ جن لوگوں نے حضور کی زیارت کر کے صحابی ہونے کا مرتبہ اور مقام پایا ہے، ان لوگوں نے ان سے بھی ملاقاتیں کی ہوں گی، ان کا طریقہ پہلے پڑھو۔ کہتے ہیں میں نے ان کا طریقہ پڑھا تو معاملہ الٹ نکل آیا، وہ لوگوں میں رہنے والے تھے، تارک دنیا نہیں تھے، اپنے معاملات دین کو بھی برقرار رکھے ہوئے تھے اور معاملات دنیا میں بھی نکلنے والے اترنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے دنیا سے بیزاری، لوگوں سے منہ موڑنا یہ نہیں کیا۔ پھر میں سوچ میں پڑ گیا کہ پھر کیسے انہوں نے دین کی وادی کو بچایا، دین کی نعمت کو بچایا، اس پر کیسے پہرا دیا، کیسے پوری کی پوری نمازیں پڑھنی، کیسے وہ دنیا کی لت میں نشے میں گم نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بھی مجھے لوگوں کے رویے سے حل کروا دیا، لوگوں کے رویے سے حل کروا دیا۔ فرماتے ہیں میں خراسان جانے سے پہلے، شام کے علاقوں میں جانے سے پہلے، دمشق میں جانے سے پہلے ایک اللہ کے صاحب ولایت ولی کے مزار پر پہنچا، میں نے وہاں پہ حاضری دی معرفت کی غرض سے، فقر کی غرض سے۔ کہتے ہیں میں جب وہاں پہ بیٹھا تھا تو لوگوں کا ایک ہجوم تھا، ہجوم میں سے ایک خاص قسم کا ٹارگٹ کرنے والا گروپ تھا، انہوں نے مجھے اپنی ہلہ گوئی کا نشانہ بنایا، تو تیز جملوں کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا یہ جو فقیر بیٹھا ہے نا یہ باہر کا لگتا ہے، ہمارے میں سے نہیں لگتا، دیکھو اس کے پاس لباس ہی نہیں ہے پہننے کے لیے، اس کے پاس پتہ نہیں جانے آنے کی سواری بھی ہوگی یا نہیں، اس نے پتہ نہیں کھانا بھی کھایا ہے یا نہیں۔ فرماتے ہیں بھینی آوازوں سے، میرے کان میں پڑنے والی آوازوں سے میں وہ سارے جملے تو تیز جملے کو سنتا رہا، لیکن فرماتے ہیں میں نے کوئی ان کو جواباً جملہ نہیں کہا، فرماتے ہیں اتنے میں وہ چڑھ گئے، سیڑھیاں چڑھ کے اپنے وقت کے حوالے سے اوپر والی بلائی منزل پر پہنچے، وہاں پہ انہوں نے شاہی قسم کا کھانا کھایا، اور کھانے کے دوران بھی وہ گوشت میں سے ہڈیاں نکال کر میری طرف پھینکتے رہے۔ فرماتے ہیں میں صابر و شاکر رہا، میں چپ چاپ برداشت کرتا رہا۔
پھر انہوں نے کھانا کھانے کے بعد خربوزے کھائے کاٹ کے. خربوزے نہیں دیے مجھے، نہ مجھے دیکھنے کے لیے دیے، نہ کھانے کے لیے پیشکش کی. انہوں نے خربوزوں کے کھائے گئے خربوزوں کو چھل کے میری طرف پھینکے اور انہوں نے مجھے تیز جملوں کا نشانہ بنایا. فرماتے ہیں میں برابر سنتا رہا، برابر سنتا رہا، برابر سنتا رہا، حتیٰ کہ جب وہ سارا موج میلا کر کے اپنی باتوں کو پورا کر کے فارغ ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے. مجھے ان کی بلند ہوتی ہوئی آواز کے جملے سنائی دیے. انہوں نے کہا یہ کیسا بندہ ہے، سارے معاملات اس میں ہوں گے، یہ پردیسی بھی ہوگا، پھٹا ہوا لباس بھی پہنا ہے اس نے، جانے آنے کی پتہ نہیں اس کے پاس سواری بھی ہے یا نہیں، سارے معاملات اس کے ہم سے کم تر ہیں، لیکن ایک بات میں اس بندے کو داد دینی چاہیے کہ اس کا صبر ہم سے زیادہ اعلیٰ ہے، اس کی برداشت ہم سے زیادہ طاقتور ہے. مجال جانے کے اس بندے نے اتنے ہمارے برے رویے کے بعد بھی کوئی جملہ کسا ہو. تو کہتے ہیں جیسے میں نے ان کی تند و تیز باتوں کو برداشت کیا، کڑوے رویوں کا سامنا کیا، جملے کسے ہوئے سنے اور چھٹکے پھینکتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور پھر آخر میں انہوں نے روٹی کھاتے ہوئے مجھے خشک روٹی کے ٹکڑے اور ایک پانی کا گلاس سمایا. کہا تیری اوقات یہ ہے تو اس پانی کے گلاس میں خشک روٹیوں کے ٹکڑوں کو بھگو کر کھانے والا بن. تیری اوقات کیا ہے تازہ روٹیوں کا کھانا، تازہ روٹیوں کے مجموعوں کو دیکھنا. تیری اوقات کیا ہے کہ بنے ہوئے گوشتوں کو دیکھنا اور اس کی خوشبو تک کو سونگھنا. یہ تیری اوقات نہیں. فرماتے ہیں جو انہوں نے تھمایا تھا خشک روٹیوں کے ٹکڑوں کو مزید پیس کی شکل، ٹکڑوں کی شکل بنا کے میں وہ پانی کے آدھے گلاس میں ڈبوتا رہا، کھاتا رہا اور اللہ کی شکر کا کلمہ پڑھتا رہا. فرماتے ہیں جب میں نے وہ منزل کاٹ لی وہاں سے اٹھا، میں مسکرا دیا. میں نے کہا یا اللہ آج تو نے اللہ کے ولیوں کے دربار میں حاضری سے یہ عقدہ، یہ گرہ بھی حل کر دی کہ میں کہتا تھا طالب دنیا ہونا چاہیے، جنگل میں نکلنا چاہیے. اگر جنگل میں جاتا نہ کوئی جملہ کہنے والا ہوتا، نہ کوئی ملاقات کرنے والا ہوتا، نہ صبر کی کیفیت کا پتہ ہوتا، نہ تربیت کا مسئلہ حل ہوتا کہ کیا میں نے رسول اللہ سے سیکھا ہے، کس کس چیز کو برداشت کیا ہے. فرماتے ہیں اصل صوفی وہ ہے، مجھے تب پتہ چلا. فرماتے ہیں اصل فقیر وہ ہے، اصل درویش وہ ہے، اصل صوفی وہ ہے جو صرف نام سے ملا ازم صوفی ازم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ حقیقت حال سے، اپنی اوقات سے، اپنے وجد سے، اپنے صبر سے نہ صرف لوگوں کو تنقید کی کرنے والے لوگوں کو، نامناسب جملے، گستاخی والے جملے کہنے والوں کو نہ صرف جواب نہیں دیتا، بلکہ جن جن لوگوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے وہ مدد کرنے کے لیے سب سے پہلے قدم پر آگے بڑھتا ہے. فرماتے ہیں یہ دو رستے میں نے معرفت میں طے کیے. ایک یہ کہ کسی کو کوئی جواب نہیں دینا پوری بات کا، آپ بھی یہ سیکھیں. یہ حضور داتا صاحب کا موضوع گفتگو آج کے جمعے میں بنانے کا مقصد یہ ہے. اتنے بڑے ولی اللہ کے دروازے آج کیوں کھلے ہیں؟ کوئی بھوکا لاہوروں خالی آتا ہے دسو تے صحیح مندے ہو یا نہیں مندے، میں تمہیں ایک گواہی نہیں لینا چاہتا، لیکن بھوکا کوئی لاہوروں حضور داتا صاحب کے استانے تے حاضری دے بھوکا واپس آندا ہے؟ وہ کتھوں لنگر چل رہے ہیں؟ آپ کے محکمہ اوقاف دے بھی ملازم نے سن، کوئی وزیر نہیں، کوئی بشیر نہیں، لیکن یہ وہ بادشاہ ہیں کہ تخت سکندری بھی جن پر تھوکتا نہیں. یہ وہ بادشاہ ہیں جو تخت سکندری پر نہیں تھوکا کرتے، جو بادشاہ ہوتے ہیں جو دلوں پر راج کرنے والے فاتح ہوتے ہیں. حضور داتا صاحب فاتح تھے. لوگوں نے لکھا ہے، اور یہ اللہ نے معرفت کی کتابوں میں لکھا ہے، حضور داتا صاحب جس پر نگاہ ڈالتے تھے زخمی کر دیتے تھے، اللہ کی محبت کا گرویدہ بنا دیتے تھے، اور جس پر آپ اخلاق کا مظاہرہ فرما دیتے تھے اس کو اپنی محبت میں جکڑ لیا کرتے تھے. یہ ایسے ہے جیسے دنیاوی رسیوں سے کسی کو باندھ دیا جائے. فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ حضور داتا صاحب کا اخلاق دیکھ لیا وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا گرویدہ ہو گیا. یہ آپ کا نسل در نسل جاری ہونے والا فیضان مبارک ہے. آپ دے پتر کوئی نہیں سن، حضور داتا صاحب کی شادی کوئی نہیں، پتر کوئی نہیں، لیکن یہ باوجود نسل پیچھے کوئی نہیں، لیکن آج بھی آپ دا مزار شریف ڈیرہ مبارکہ آباد. جس نے فیض لینا ہو اور یا اللہ کا رستہ اپنائے، معرفت کا رستہ اپنائے. بزرگوں کی گستاخی کو چھوڑ دیجئے، لیت و لار کو چھوڑ دیجئے. ہمارے پاس چیکنگ کا کوئی پیمانہ نہیں، خدا کی قسم. ہم تو دین کو نہیں سمجھ سکے، ظاہر میں کسی کو نہیں سمجھ سکے، باطن میں کیا کوئی کیا مقام رکھتا ہے اس بات کی گرہ کو طے کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان داتا صاحب سے مالا مال فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں جو ان پاکیزہ لوگوں نے اپنے دلوں پر معاملات صبر کے ساتھ برداشت کر کے لوگوں کو معرفت اللہ کی راہ دکھائی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس راہ معرفت کا مسافر بنائے، ہمیں بھی عزت و عزت عطا فرمائے، ہمیں بھی توکل خشیت الہی کی عشق مصطفیٰ کی اللہ دولت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.